السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بھارت میں بڑی دہشت گردی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ دہشت گردی کو روکنے کے بجائے بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے زیر کنٹرول انڈین میڈیا کے ذریعے پاکستان اور ISI کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارت پاکستانی فوج اور ISI سے ڈرتا ہے اور پاک فوج کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں داؤد ابراہیم اور لشکر طیبہ کے امیر حافظ سعید کی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ جس وقت انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، سب جانتے ہیں حافظ سعید قید میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں۔ داؤد ابراہیم اس وقت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگر انڈین میڈیا جانتا ہے تو بتائے۔ البتہ انڈین میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم شدید علیل ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ آگے کسی کو نہیں بتایا جا رہا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے وہ شدید علیل ہیں تو دوسری طرف داؤد ابراہیم اور حافظ سعید کی ملاقاتوں کی خبر بھی چلائی جاتی ہے۔ مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ ممکن ہے بھارت کے اندر کوئی گروپ جو مودی کی اسلام دشمن پالیسیوں سے مطمئن نہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، مختلف ریاستوں میں جو علیحدگی کی تحریک چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی پروگرام بنا رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں۔ اب بھارتی خفیہ ایجنسیاں اور سیکورٹی فورسز اپنی نالائکی اور نااہلی کے باعث اپنے اندرونی مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ آسان حل یہ ہے کہ سارا الزام پاکستان پر ڈال دیا جائے۔ بہرحال اس بھارتی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں کوئی واقعہ ہونے سے پہلے ہی بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے اگر اس نے کسی واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے سکتا ہے۔ بعض بھارتی نیوز چینلز پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض قوم پرست رہنماؤں کے پاکستان جو مخالف بیانات ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکومنٹری فلمیں، رپورٹس، پیکیجز چلائے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں کو بھارتی خفیہ ایجنسی را، افغان خفیہ ایجنسی NDS، امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور یہاں تک کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی مدد اور حمایت حاصل ہے۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کو جنہیں بلوچوں کی 1% بھی حمایت حاصل نہیں، انہیں اسلحہ اور تربیت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ حالات کو خراب کیا جائے۔ ان میں بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ ہے اور بعض دوسرے گروپ ہیں۔ بلوچستان میں رہنے والے عام بلوچ اور پختون پاکستان کے وفادار ہیں۔ وہاں بلوچستان اسمبلی ہے، منتخب اسمبلی موجود ہے، منتخب صوبائی اسمبلی موجود ہے، حکومت موجود ہے۔ چند بلوچ سردار ذاتی مفادات اور ایجنڈے کے تحت غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ یہ بلوچ سردار خود کسی یورپی ملک میں عیاشی کر رہے ہیں اور لیکن غریب بلوچ نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ خدشہ یہی ہے کہ بھارت ان کو مزید استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں اس سازش سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو IMF کی جانب سے آئندہ بجٹ میں سخت اہداف رکھنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ IMF اگلے مالی سال کے لیے جو ٹیکس وصولیاں ہیں وہ 5100 ارب چاہتا ہے اور IMF کی شرائط کے مطابق جو بجٹ اہداف مقرر نہ ہونے پر قرض پروگرام دوبارہ شروع نہیں ہوگا، یعنی پاکستان کو قرض نہیں ملے گا۔ اب اگر IMF کا مطالبہ مان لیا جائے تو وزارت خزانہ کو 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے اور یہ غریب عوام پہ بوجھ پڑے گا۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس وزارت خزانہ کو اور وزارت خزانہ وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ بوجھ کس کے اوپر ڈالا جائے، کون ذمہ داری قبول کرے، کس کو کہا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کی حالت بہتر بنانے کا جذبہ تو ہے
لیکن ان میں مہارت کی کمی ہے. ظاہر ہے وہ ایک ماہر معیشت نہیں ہے، نہ وہ بزنس مین ہے یا صنعت کار ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلے گا. 22 کروڑ عوام کا مستقبل وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں وہ کون سا چھکا مارتے ہیں. پاکستان بزنس کونسل کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے جو شرح سود 11% رکھنے کا مطالبہ جو ہے، اس سے پاکستانی معیشت اور خراب ہو جائے گی. عوام ریلیف، ٹیکسوں اور مہنگائی میں کمی چاہتے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں، لیکن IMF کا مشورہ ہے کہ غریب عوام کا خون جو ہے مزید نچوڑا جائے، اور اسی لیے قرضے واپس کرنے کے اقدامات کیے جائیں اور نئے ٹیکسز لگائے جائیں. اس وقت پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی مدد کرنے والے دوست ممالک ہے، سعودی عرب ہے اور متحدہ عرب امارات، ان کی اپنی مالی حالت بھی خراب ہو چکی ہے. دونوں ملک عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد رہے ہیں، اپنی عوام کے اوپر نئے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ان کی مراعات کو ختم کیا جا رہا ہے. سونے پہ سہاگا کہہ لیں کہ ان دونوں ممالک میں جو لاکھوں پاکستانی ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، خطرے میں ہیں کچھ کی، اور وہ وطن واپسی کے منتظر ہیں. تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں نے سعودی معیشت کا جنازہ نکال دیا. دبئی جو سیاحوں سے بھرا ہوتا تھا، اب وہاں کی مارکیٹیں اور بڑے بڑے شاپنگ مال سائیں سائیں کر رہے ہیں، اور ٹورسٹ نہیں ہیں، ان کی وہ آمدنی ختم ہو گئی ہے. کورونا نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. ایک طرف معاشی مشکلات ہیں تو دوسری طرف سعودی ولی عہد کے خلاف شاہی خاندان میں پھیلتی ہوئی نفرت اور بغاوت ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق سعودی سیکورٹی فورسز نے 27 مارچ کو شہزادہ فیصل بن عبداللہ کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ریاض میں اپنی خاندانی رہائش گاہ میں انہوں نے خود کو کرونا وائرس کی وجہ سے تنہائی اختیار کی ہوئی تھی، خود ساختہ تنہائی کہہ لیں. شاہی خاندان تقسیم ہو چکا ہے سعودی عرب کا، اور مسلسل بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں. گو اب تک تمام بغاوتیں ناکام ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی بغاوت کامیاب ہو گئی تو مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی بدل جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. دوستوں، علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.